خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب اور سورج اور دیگر. تو میں آ گیا ہوں اور جب آپ شروع کرنا چاہیں تو ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا. ان کو ویلکم کہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم. محترم زاہد خان صاحب، ماشاءاللہ آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، اور میں نے ایک دو بار پہلے بھی ان میٹرز پہ بات چیت کی ہے، اور آپ نے خود بھی مانا ہے کہ خواب دیکھنا، سچی ڈریمز دیکھنا از 40th پارٹ آف نبوت. تو یہ بات تو سر ہم نے آپ سے کنفرم کر لی تھی. تو آج اس ریگارڈنگ مجھے آپ سے کچھ بات پوچھنی ہے تاکہ پھر آپ سے صلاح لے سکیں، کیونکہ الحمدللہ جب ہمارے پاس زاہد خان صاحب جیسے نبوت کے دعوے دار موجود ہیں اور لائیولی ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور جو کہ صلاح دینے میں کوئی بھی سنکوچ یا کسی قسم کا مصلحت نہیں سمجھتے، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ رائے دے دیتے ہیں. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں سر. میرا سوال یہ ہے کہ سپوز خواب بھی میں دیکھ رہا ہوں اور میں یہ دیکھوں کہ میرے کمرے میں یا میرے گھر میں کوئی چوری کر رہا ہے اور اس چور کی شکل بھی مجھے نظر آ جائے، تو کیا میں اس خواب کی تعبیر یہ سمجھوں گا کہ وہی شخص میرے گھر میں چوری کر رہا ہے یا چوری کرے گا صبح کو؟ کیا میں اسے اس بیس پہ پکڑ سکتا ہوں؟ پہلا سوال بتائیں. شکریہ. امیر فیصل صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے پیور ڈسکشن کی وجہ سے کافی لوگوں نے ایمان لے کے آئے ہیں اور موومنٹ جوائن کر لی ہے. تو کیونکہ یہ آپ کے واسطے سے ہوا، تو جہاں وہ ہوں گے وہاں آپ بھی ہوں گے اور پھر میں بھی ہوں گا. تو یہ بات پیور ڈسکشن کی تاریخ میں جاتی ہے کہ اس پیور ڈسکشن کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں. اچھا، اب میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں. اگر آپ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ شخص چوری کرتا ہے اور آپ نے اس کی شکل بھی دیکھ لی ہے، تو تمثیل کچھ اور ہے. تو پھر وہ گھر کا شخص آپ کے رازوں کو افشا کرے گا، مراد یہ ہے. اور چوری سے مراد کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے گا. تو آپ کے راز افشا ہوں گے. وہ کیسے افشا ہوں گے؟ جہاں پہ اختلافات آئیں گے اور اس کی بنا پہ وہ شخص پھر آپ کے رازوں کو بھی افشا کرے گا، آپ کا مخالف بھی ہو جائے گا. تو مراد ظاہری چوری نہیں ہو سکتی. اگر آپ یوں بھی لے لیں، اگر وہ چوری کرتا ہے تو قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ چوری کرنے والے کو خواب کی بنا پہ نہیں پکڑ سکتے. ہاں یہ ہے کہ آپ اطاعت کریں اور کڑی نگاہ اس پہ رکھیں، لیکن صرف اس خیال پر اور خواب پر کہ میں نے دیکھا اور میں اسے پکڑوں، جب تک کہ وہ واقعہ ہو نہ جائے. کیونکہ خوابوں کی تمثیلیں جو ہیں وہ تمثیل تشریح طلب ہوتی ہے. یعنی کہ وہ خواب کا سے مراد کیا ہے. جیسے محمد عربی نے کہا جاؤ اس کی زبان کاٹ دو، تو باقی صحابہ گئے زبان کاٹنے کے لیے. رستے میں علی ملے، حضرت علی، اور کہنے لگے ان کا ہم زبان کاٹنے جا رہے ہیں. تب حضرت علی نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس کو اتنا مال دیا کہ پھر وہ خاموش ہو گیا. تو مراد زبان کاٹنا یہ تھی کہ وہ شک و شبہات کر رہا تھا محمد عربی پہ، تو کہ تم نے اس کو اتنا دیا، تو اس کو اس کا مال اتنا زیادہ دے دیا کہ اس کی زبان کاٹ دی. جی شکریہ محترم زاہد خان صاحب. اب میرے بیسک کوشچن کی طرف میں آتا ہوں
سپوز امیر فیصل یا یہ کہ کوئی بھی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے کسی شخص کا، چاہے فیملی ممبر کا، چاہے کسی کا بھی مرڈر کر دیا ہے، مینس ہتیا کر دی ہے، مینس قتل کر دیا ہے، اور خواب میں دیکھے کہ وہ ہتیا کر رہا ہے اور وہ اسے جانتا بھی ہو کہ اس کی ہتیا یا اس کا قتل کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کیا وہ ہمارا دشمن ہے جسے ہم نے قتل کرتے ہوئے دیکھا اپنے ہاتھوں سے، اور کیا ہمیں کوشش کر کے اس کا قتل کر دینا چاہیے، اور اگر ہم قتل کریں تو کیا ہمیں ہمارے دیش کے حساب سے سزا نہیں ہوگی؟ اس ریگارڈنگ پلیز بتائیں، شکریہ۔ خواب میں اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو آپ اس کے مال، آپ کو اس سے مال ملے گا اور فائدہ ملے گا اس شخص سے۔ تو اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کا کاروباری منصوبہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ ایڈوانٹیج چاہتے ہیں کہ فائدہ، لیکن جس کو آپ نے قتل کیا وہ دشمن نہیں ہے، بلکہ ایک غلبہ ہے کہ اس شخص، اگر کسی نے بادشاہ کو قتل کیا ہے پرانے زمانوں میں تو اس نے حکومت پہ غلبہ پا جائے گا۔ ہمارے دور کے اندر اگر آپ نے قتل کر دیا کسی کو تو اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ فائدہ مالی زیادہ ہوگا، فائنینشیل، اور بہت سے فائدے پائیں گے اس شخص سے۔ محترم زاہد خان صاحب، اس میں بیسک سوال یہ بنتا ہے سر کہ سپوز میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی کو قتل کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے تو کچھ پتا نہیں، خواب آ رہا ہے تو مجھے آ رہا ہے، قتل کر رہا ہوں خواب میں تو میں کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا پہ جو وہ شخص ہے اسے پتا نہیں، اور میں چھری یا جو بھی میرے پاس ہو، تیر، تلوار، توپ، بندوق، ریوالور، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں لے کے کہ میں اس کے قتل کر دوں گا، تو اس کی تو کوئی غلطی نہیں، اس کا سارا گناہ، سارا بار بوجھ تو میرے اوپر پڑتا ہے، جبکہ آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں محترم کہ اس خواب کی یہ تعبیر بنتی ہی نہیں کہ میں اسے جا کے قتل کر دوں۔ پلیز کنفرم کیجئے، شکریہ۔ خواب جو ہے وہ آپ کو انڈائریکٹ میسج ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے مذہب والوں سے، وہ اس خواب کو ویسے ہی لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ مثالیں ہوتی ہیں، امثال، مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مذہب نے بھی بڑا دھوکہ کھایا۔ جیسے محمد صاحب نے خواب دیکھی کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، تو مراد یہ ہوئی کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا، لیکن بہرحال جو صحابہ تھے وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا ہم نے تلواروں کے جوہر دکھانے ہیں، تو آپ زرہ پہن کے باہر آ گئے۔ پھر وہ پچھتائے، تو کہا کہ اچھا ہم وہی بات جو آپ نے کہی تھی، اس سے مراد ہمارا نقصان ہے۔ پھر محمد صاحب نہیں مانے، تو وہ نقصان ہو گیا۔ تو خوابوں کو جاننا، اس کے پیچھے پیغام کو پہچاننا، یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس خواب کو ظاہر کر لیں گے تو بڑا دھوکہ کھا جائیں گے آپ۔ خوابوں کے بعد جو نئی راہیں کھلتی ہیں وہ مشاہدہ الہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، تو وہی معاملات جو ہے کشف، وہ آپ کو فوراً حقیقت بتا رہے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ عمر فاروق واز دے رہے تھے مدینہ میں، اور فوجیں جو تھیں یہ پرشیر کی طرف تھی، یعنی کہ ادھر پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس واز میں آپ نے جو مضمون ہی نہیں تھا، 3 دفعہ کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کے نیچے چلا جا، 3 دفعہ کہا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے مضمون کچھ اور تھا، یہ 3 دفعہ ساریہ کی آواز مار کے، وہ ساریہ جو تھا وہ جرنیل تھا کہ پہاڑ کے نیچے چلا جا، یعنی کہ اس کی حکم میں چلا جا،
پروٹیکشن دے. تو جب ساری آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اور فوج نے سب نے یہ آواز سنی, تو ہم نے پھر پہاڑ کے نیچے کی طرف چلے گئے. تو عمر فاروق نے بتایا وہ مجھے کشف ہوئی, وہ نظارہ دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ او ساریہ پہاڑ کے حکم یعنی پروٹیکشن میں چلا گیا. دوسری طرف پہاڑ کی دوسری طرف فوج جا رہی تھی. تو آپ اس کو کلیہ تن خوابوں میں وہ مطلب لے ہی نہیں سکتے. کشف میں حقیقت عیاں ہو جاتی ہے ویسے کی ویسے, جیسا کہ مجھے ایک دم نیلے نور میں دکھایا گیا کہ میں جنگل میں گھر چکا ہوں اور مجھ پہ حملہ آور ایک دم ہو جائیں گے, اور ابھی 5 منٹ نہیں گزرے تھے میں تیار ہو گیا کیونکہ کشف دکھائی گئی تھی. نیلا نور سامنے آیا اور میں نے دیکھا 2 6 7 شخص مختلف طرف سے حملہ آور ہوں گے. ابھی 5 نہیں, لیکن میں تیار ہو گیا تھا. میرے پاس حکومت کی لیگل گن بھی تھی, تو میں بالکل تیار ہو کے بیٹھا ہوا تھا, اور وہی واقعہ ہوا. تو کشف کے اندر حقیقت اور ہے, خوابوں میں اور ہے, اور جب آپ جسم کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ موت کی دوسری طرف چلے جاتے ہیں جسے آخرت کہا جاتا ہے. وہ مشاہدہ الہی, اس کو تجربہ کہا جائے گا, وہ اور ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ دھوکہ کھا جائیں گے, ٹھوکر کھا جائے گا. اور یہی ہماری یہ مذہب والے جو ہیں یہ ہر چیز کو ظاہراً لے لیتے ہیں, اس سے بڑا نقصان کرا بیٹھے. جیسا کہ یہودیوں نے یہ بات سمجھانی بڑی ضروری ہے. انہوں نے کہا وہ علیہ آسمان سے آئے گا اور وہ تیاری کروائے گا, پھر مسیح آئے گا. تو یہودیوں نے عیسیٰ سے کہا تو ترخان ہے, تو کیسے مسیح ہو گیا, ابھی تو علیہ ہی نہیں آیا آسمان سے. اب عیسیٰ جواب دیتے ہیں کہ علیہ کی روح جو ہے وہ یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے جو زکریا کے بیٹے تھے. یعنی کہ زکریا باپ ایک ماں 2 تھی. زکریا کی جو اپنا یحییٰ جو تھے وہ الیزابیتھ کے بیٹے تھے, مریم یہ عیسیٰ کی ماں تھی. تو اب جب یحییٰ سے پوچھا گیا اس نے انکار کر دیا, میں نے تو دیکھا ہی نہیں علیہ کو. تو آپ نے انکار کر دیا کہ آسمان سے کوئی نہیں آئے گا. اب وہی بات یہودی جو عیسائی ہے وہ بھی آسمان سے تک رہے ہیں. عیسیٰ نے انکار کر دیا کہ آسمان سے کوئی نہیں آئے گا, مسلمانوں کو بھی دھوکا ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اتنا روحانیت میں نقصان ہو جاتا ہے کہ مذہبوں کا پانی گندا ہو جاتا ہے. محترم زاہد خان صاحب, امیر فیصل ایک عام اور کامن پبلک مین سمجھ لیجیے, میں ایک عام سا سیدھا سا پبلک کا بندہ ہوں. آپ نبوت کے دعوے دار ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. ماشاءاللہ, آپ ایز اے نبی یا یہ کہ کوئی اور جو کہ نبی کہلاتے ہیں اور لوگ ان کو مانتے بھی ہیں, اگر خواب میں وہ یہ دیکھیں کہ وہ کسی کا مرڈر کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر میں فرق پڑے گا یا یہ کہ کیا ہوگی, بتائیں. شکریہ. تو پھر وہ جو نبی ہیں وہ غلبہ پائیں گے اپنے دشمنوں پہ. اس کی تعبیر پھر یوں لی جائے گی جیسا کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ کشف ہوئی اور جو محمد صاحب کی والدہ تھیں آمنہ, انہوں نے شام کے محل دیکھے, تو ابھی تو محمد صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو مراد یہ لی تھی آمنہ بی بی نے کہ یہ بچہ جو ہے اس کی حکمرانی شام کی سرحدوں سے باہر نکل جائے گی. دیکھو کتنی حکمت والے لوگ تھے, ابھی تو محمد صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے. تو تعبیر کیا لے رہی ہیں کہ ان کی حکومت ان کی یعنی کہ اثر وہ شام کی سرحدوں سے آگے نکل جائیں گے. اور محمد صاحب تو بعد میں پیدا ہوئے نا, ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہی تھے. تو مراد اس سے پھر یہ لی جائے گی.
غلام احمد قادیان نبی تھے، لیکن بعض اوقات خوابوں میں آ کے جھٹکا کھا جاتے تھے، اور وہ خوابوں کا نام مطلب سمجھنے سے دھوکا ہو جاتا ہے، تو پھر خوابیں بھی غلط ہو جاتی تھی۔ تو یہ تو پھر نبی کی فراست اور حکمت ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکا، اس کا مطلب کچھ اس نے اور لے لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات الہام کرتی تھی، کیا خدا بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو انبیاء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے مضمون کو سمجھنے میں، اور میں خود کیونکہ میرا ناطہ خدا کے ساتھ براہ راست ہے اور فرشتے پیغام لے کے نہیں آتے، تو میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ خدا نے مجھے ایک مضمون دیا لال کتاب میں، اور میں اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا۔ وہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر نہیں ہے۔ تب خدا نے وہ مضمون مشاہدہ اور تجربہ کرا کے پھر دکھایا کہ اس مضمون کا مطلب کیا تھا، تو پھر اسے میں نے دوسری کتاب ٹرو مومنٹ آف گاڈ، اس میں نے اس کو بیان کیا۔ تو ابھی پیچھے 2 دن پہلے بیٹے یہی مضمون یونیورسٹی میں آیا تھا کہ کیا خدا ہر چیز پر قادر ہے، اف گاڈ از آلمائٹی۔ اس نے وہی مضمون میری کتاب سے پیش کیا کہ یہ نبی کیا کہتا ہے۔ 15 پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہائیسٹ ہوتے ہیں یہاں یونیورسٹی میں، اس کو 15 کے 15 پوائنٹ ملے ہیں، حالانکہ یونیورسٹی اور وہ جو پروفیسر ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میری مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ ذرا آڈیو لمبی ہوگی، سوری۔ محترم زاہد خان صاحب، بات کشف کی ہے ہی نہیں، بات الہام کی ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک نبی سے کون بیٹر جانے گا کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، ایک آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کے پاس ہی پہنچ گئے، بھائی خدا نے دکھایا ہے کہ میں آپ کو قتل کر رہا ہوں، میں آپ کی ہتیا کر رہا ہوں، میں آپ کا مرڈر کر رہا ہوں، تو چلو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ شخص بھی ایک دم تیار ہو گیا۔ اور میں اب آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ سر شام ہمارے یہاں یہ پروگرام ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ فتوے تو ابھی تک گروال پر ہی لگتے ہیں، تو اب آپ یہ بتائیں کہ مذہب اسلام کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور شاید یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو انہوں نے بچپن میں ہی نکال دیا تھا اپنی ماں کے ساتھ 2-3 بیویوں کے چکر میں، اور اس بچے کی ماں نے جب پوچھا تھا کہ کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے بھروسے، جبکہ دانا نہیں تھا وہاں پہ، پانی نہیں تھا۔ جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے تو اس بیس پہ کہ خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں قتل کر رہا ہوں، اس کے قتل کرنے پہنچ گئے اور اس پہ چھری چلا دی۔ کیا یہ جگنے اپرادھ کی کوشش تھی؟ کیا یہ منصوبہ بند قتل کرنے کی کوشش تھی؟ یا واقعی میں خواب کی جب تعبیر نہیں ہوتی تو کیونکہ آپ صحیح بات بتاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ واٹ واز آل دس ربش؟ تھینک یو۔ اس کے بارے میں تفصیلات بتا چکا ہوں کہ یہ ایک روایت تھی، اس روایت کو ابراہیم نے جو سمجھا وہ صحیح نہیں سمجھا، تو ابراہیم اس کو لے کر چلے موریا کے پہاڑ پر، جو 3 گھنٹے کا رستہ ہے، اور وہ 3 دن میں طے کیا، اور چاہتے یہ تھے کہ خواب میں روک دیا جائے کہ ہم اس کو قتل نہیں کرنا۔ اب وہ جو خواب دکھائی گئی تھی اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ بہرحال یہ اپنی شخص اپنی ضد میں اس کو لے گیا، تو نبی نے غلطی کی۔ اس غلطی کا خمیازہ یہ ہوا کہ جب یہ ذبح کرنے لگا تو تب وہ کشف ہوئی اس کو، اور وہاں پہ سارا حال اس کو کھلا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو نبی غلطی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے دوسرا سوال کا جواب جو پوچھا وہ غالباً یہ تھا کہ وہ ہاجرہ بیوی کو ریگستانوں صحراؤں میں کہیں چھوڑ آئے۔ یہ خواب تھوڑی تھی، یہ تو ایک جھگڑا تھا سارا کا اور ہاجرہ کا، اور دونوں نے یہ فیصلے کیا ہم دونوں میں سے ایک ہوگا، یا اس کو نکال یا میں جاتی ہوں۔
تب ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ ہاجرہ جائے یہاں سے، کیونکہ سارا سے محبت تھی۔ تو اس کو ریگستان میں نہیں بھیجا جیسے یہ مسلمان سمجھے، انہوں نے بھی بڑی گل افشانیاں کرتے ہیں اور بہت ہی غلط مضمون سمجھے یہ۔ اس کے جو ہاجرہ کے والدین خاندان والے جو تھے وہ وہاں پہ آباد تھے جہاں پہ وہ گئی ہے بی بی ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ۔ تو اگر مضمون نہیں کھل سکے تو نبی بھی غلطی کرتا ہے، نبیوں کی بیویاں بھی غلطی کرتی ہیں، اس لیے بار بار یہ بہت خدا کا احسان ہے کہ مجھے اپنے حضور بلا کے آمنے سامنے ہو کے مجھے چوم کر میری رہنمائی کرتا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے ذکر کیا اور تعریف بھی کی کہ خدا کے فضل و کرم سے پیور ڈسکشن گروپ بھی اس بات کا ذریعہ بنا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ سے کانٹیکٹ کیے، اور ایک طرح سے تبلیغ کا بھی کارن یہ بنا پیور ڈسکشن گروپ اور آپ کی بیعت لی۔ سر ان لوگوں کو بھی مبارک اور آپ کو بھی بہت مبارک۔ 2 بندوں کا ہمارے یہاں سے ریموول ہوا تھا سر، اور بہت زیادہ گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو آج دوپہر تک بھی یعنی کہ آفٹر نون تک بھی ایک شخص نہایت غلیظ گالیاں، جس سے گندی گالیاں ہو ہی نہیں سکتی، امیت اگروال کو، ابھی فیصل کو، اس کے ماں کو، باپ کو، جس کو بھی وہ دے سکتا تھا، غلاظت کی انتہا کر رکھی تھی۔ اور جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ پیور ڈسکشن گروپ کے بنا، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ بنا جل کے مچھلی پھڑپڑاتی ہے، تو اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ پیور ڈسکشن گروپ میں انٹری کس طرح لے۔ تو اسے بھی اگر ملا ہے تو آپ ہی کا نام ملا ہے۔ کہا تو آج تک گالیاں دے رہا ہے، تو اس نے یہ کنڈیشن لگائی ہے اگر محترم زاہد خان سے آپ سے بات کرنی چھوڑی جائے تو وہ گالی گلوچ نہیں دے گا۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو اگر ہم معافی بھی مانگے گا تو بھی ایڈ کریں نہ کریں، تو اس نے بھی آپ ہی کا نام یوز کیا ہے سر۔ کل بھی یہی سوال پیش ہوا کہ آپ کو ماننے والوں نے کہا کہ وہ بہت گالیاں دیتے ہیں اس لیے برداشت نہیں ہوئی، تو میں نے بھی پھر گالیاں سنائی، اور وہ گھر کے لوگ بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، آگے پیچھے بھی تھے، تو پھر میں نے بھی صبر نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا کہ بھئی دیکھو، وہ گالیاں مجھے دے رہا تھا، آپ کو تو نہیں دے رہا تھا، تو کوئی بات نہیں، دینے دو اس کو، کیونکہ یہ گالی باز جو ہے یہ بلکہ اور زیادہ تبلیغ کا باعث بن جاتے ہیں کہ تو اے شاہین کیا ہے یہ کہ تو اس باد صبا سے نہ گھبرا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ایسے گالی بازوں کی وجہ سے ہی، گالی تو آپ کو وہ دیں گے لیکن 1000 بندوں کے آگے شور بھی مچاتے ہیں، امیر فیصل صاحب کا۔ تو ایسے گالی بازوں کو نظر انداز کرے، اور میں نے ہمیشہ کہا نا، میں اگلی اس میں اب یہ جو گالی باز ہے مفتی مبشر، اس نے ہر شو میں بلا کر میری بےزتی کی، اور پھر اس انٹرویو میں اس کی کیونکہ پھیلی ہوئی ہے انٹرنیشنل، تو لاکھوں بلکہ کروڑوں بھی کلک ہوئے، اور اس گالی گلوچ کی وجہ سے ہی کافی لوگ جو ہیں وہ مشن میں آ گئے اور ایمان لے کے آئے۔ تو یہ تو ان سے کیا گھبرانا، یہ تو بلکہ ذریعہ بن جاتے ہیں اور آپ کی شہرت کا، اور آپ کو اور لوگوں کو اشتیاق دلاتے ہیں کہ جاؤ جا کے پتہ کراؤ کہ پیوریفیکیشن میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں تو مسکرا دیتا ہوں کہ ان کے حربے اور جو تنقیدی نیگیٹو وہ بھی ہمارے کام آ جاتی ہے۔ اکرم زاہد خان صاحب، جو ہمارے سوال و جواب ہوئے ہیں ایک نبی کے خواب کے ریگارڈنگ، اور اس خواب کے بیس پہ وہ نبی صاحب اپنے بیٹے کی ہتیا کرنے چل دیے، یعنی کہ مرڈر کرنے چل دیے، قتل کرنے چل دیے۔ تو اس ریگارڈنگ ایک ممبر نے کمنٹ کیے ہمارے
تو جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ نبی کا تو وہ خواب نہیں ہوا، نبی سے غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے کمنٹس میں لکھا ہے کہ تو مطلب تو یہ ہوا کہ پھر نبی بھی خود ساختہ ہوا نا، جو مرضی اٹھ کر نبی کا دعویٰ کر دے اور دنیا کو پاگل بنا گیا۔ تو ان کا سوال ہے مطلب دین ہی دھوکہ ہے، دھوکے بازی کا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بکرے ذبح کرتے ہیں اور بقرعید کے نام پر لاکھوں کروڑوں کی ہتیا کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کیا یہ بھی فراڈ ہے؟ سب پیٹ پوجا کرنے کے لیے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی موجیں کر کے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو گھسیٹ رہے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ قربانی کا ہر سال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بتائیں۔ شکریہ۔ ہر مذہب کے، اسلام کو ذرا آپ سینٹر پوائنٹ نہ بنائیں نا، ہر مذہب کے اندر ایسی غلط چیزیں آ گئیں جو ٹریڈیشن بن گئی، حالانکہ نہیں بننی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ شیعوں سے پوچھیں گے تو ان کی آنکھ کے اندر ماویہ کھڑکتا ہے، جہنم کی سب سے نچلے درجے میں۔ معاویہ کے جو احباب ہیں وہ علی پہ لانتیں بھجواتے تھے، کہ دونوں طرف سے عجیب یہ انتہا پسندی، اسے کہتے ہیں انتہا پسندی۔ تو مذہب والے کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے کوے کو چٹا گئے جاتے ہیں۔ تعصب کی اینک، اپنے نبی سے محبت کی اینک اس میں اتنی چڑھ جاتی ہے کہ نیوٹرل ہو کے وہ کسی چیز کا مشاہدہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو کوئی باہر سے کوئی شخص آئے، نیوٹرل ہو، غیر جانبدار، وہ بتائے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ عیسیٰ، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، اسے دکھایا گیا کہ یہودا اسکوٹی تجھے پکڑوائے گا۔ اب دکھایا اس لیے گیا تھا کہ اپنا بچاؤ کرے، لیکن عیسیٰ نے اس کا غلط مطلب لے لیا۔ وہ یہ کہ تورات کی جو تعلیمات ہیں، جو یسایہ میں ہے، کوئی شوشہ تبدیل نہیں ہوگا اور یہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ مجھے پکڑوائے۔ اس نے وہاں تقدیر الہی کا مسئلہ بنا دیا کہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اب پلاٹس کی جو بیوی تھی، اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین ہے، یا صادق امین کہہ رہا ہوں، یہ بے قصور ہے عیسیٰ ابن مریم، تو غلط فیصلہ مت کر، اس کو رہا کر دے۔ میں نے بڑے دکھ اٹھائے رات کو، تو چاہے یہودی جتنا ہی چاہتے ہیں اس کو کراس ملے، لیکن تو وہ فیصلہ کر جو حق پہ ہے۔ اور اس نے کہا بھی پلاٹس نے کہ تو بول، تاکہ میں جب تو بولے گا تو میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں نا۔ عیسیٰ نہیں بولا۔ یہ کیوں نہیں بولا؟ یہ وہاں اس لیے نہیں بولا، دیکھیں نا، آپ عدالت میں ہیں، اپنی صفائی میں ہی کچھ پیش نہ کریں، اور جس نے مقدمہ درج کیا وہ الزام پہ الزام لگاتا جائے، اور آپ کہیں میں نے کچھ نہیں کہنا، تو پھر مجبوراً جج کہے گا ٹھیک ہے، جس نے مقدمہ دائر کیا اس کے گواہوں کی موجودگی میں وہ فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ جواب ہی نہیں دیتا۔ پلاٹس اس کے پاس بھی آیا، زکریا کہہ رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم کے پاس، اور کہا بھی کہ میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، میں قاضی ہوں، جج ہوں، تو اپنی صفائی میں تو کچھ کہے۔ تو وہاں عیسیٰ ابن مریم نے عجیب سا جواب دیا جو عقل نہیں مانتی۔ کہا اگر بنی اسرائیل کی چنی ہوئی قوم یا میرے لوگ تجھے یہاں تک نہ پہنچاتے مجھے، تو تیرا کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ بڑا عجیب سچ، یعنی کہ عقل سے آری جواب ہے۔ تو او بھائی، وہ تو تجھے معاف کر رہا ہے، تیری قوم یہودی ہے جو تجھے کراس پہ چڑھانا چاہتی ہے۔ تو عیسیٰ نے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی، اس نے سمجھا یہ جیسا دکھایا گیا ہے بات میں پیچھے ویسا ہی ہونا چاہیے، تو وہاں پہ پھر نقصان ہو گیا، اور پھر بعد میں اور بہت نقصان ہوئے۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کافی لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں،
تو شاید مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہی لوگوں میں سے کسی نے میرے سے کانٹیکٹ کیے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اطہر صاحب سے یا کسی بھی طرح سے وہ آڈیوز ارینج کر دوں جس میں زاہد خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے ان کو سجدے کیے تھے، وہ کس طریقے سے بتایا تھا، کیا ڈیٹیل بتائی تھی۔ تو میں نے ان لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم زاہد خان صاحب ماشاءاللہ گروپ میں آئیں گے، تشریف لائیں گے اور ہماری لائیولی ہی بات ہوگی، تو کوئی بھی ریکارڈ لینے کی کیا ضرورت ہے اطہر بھائی سے، یا میں زاہد خان صاحب سے کہوں کہ ریکارڈ دے دیجئے۔ انشاءاللہ میں یہ سوال رکھ دوں گا گروپ میں اور محترم زاہد خان صاحب جواب دے دیں گے۔ تو اس ریگارڈنگ آپ تفصیل سے جواب دے دیجئے، جو آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ خدا نے آپ کو سجدے کیے، تو کس طرح سے سجدے کیے تھے اور وہ کیا میٹر تھا، اور آپ کے فالوورز بھی کافی سننا چاہتے ہیں، کافی ہمارے ممبر نیو بھی ایڈ ہوئے ہیں سر، تو مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بتا دیں کہ آپ کا وہ کیا میٹر ہے۔ اور 1 گھنٹہ بھی ہونے جا رہا ہے، اٹ ول بی دی لاسٹ کوسچن فار ٹوڈے، اور ریسٹ ریمیننگ اطہر صاحب کے بھی ہیں اور ممبرس کے بھی، وہ انشاءاللہ کل لیں گے۔ شکریہ۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ میری زبان سے آپ سن لیں، اور میں ذرا پھر وضاحت کر دیتا ہوں۔ خدا میرا مالک ہے، وہ کائناتوں کو تخلیق کرنے والا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ میری کیا مجال کہ میں ایسا جھوٹ باندھ دوں اپنے خدا پر، خاص کر جب اس نے مجھے مسیح الزمانہ کہا اور اپنا دل کہا۔ لیکن اگر وہ مشاہدہ اور تجربہ میں بیان نہ کروں تو میں خدا کا گناہگار ہوں گا۔ تو جب میں خدا کے حضور پہنچا اور سجدہ کیا تو خدا نے میرے اوپر سجدہ کیا، جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو پروں میں لے لیتا ہے۔ تو میرے اوپر سجدہ کیا، اور پھر خدا نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تو خدا ہو گیا، خدا نے کہا میں نے تیری محبت کو سجدہ کیا ہے، اور میں نے اپنے خالق کو سجدہ کیا تھا۔ تو یہ بات میں آپ کے توسط سے وضاحت کرتی ہے کہ محبت الہی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں ہماری کتابوں میں جو سن کر مذہب والے ان کا میٹر ویسے ہی گھوم جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو اپنے نبیوں کے بھی نہیں مانتے، اور ان کی تعلیمات کو ایک بت بنا کر، ہوا بنا کر، جھوٹی باتوں سے، گل افسانیوں سے منسوب کر دی ہے۔ تو یہ میری کب مانیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو خدا کہا، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خدا کہوں۔ میری کتابوں میں اور بہت سے واقعات ہیں جو محبت الہی کے اندر، جیسے خدا نے مجھے محبت میں اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا دیا، اور محبت میں پھر اپنے کاندھوں پہ بٹھا دیا اس نور نے، اور کہا تم مجھ سے بھی بڑا خدا ہے۔ تو کیا میں خدا ہو گیا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ محبت میں اپنے بچے کو اٹھا کر کہیں کہ تو میرا شیر ہے، تو مجھ سے بھی بڑا ہے۔ تو ساری محبت کی ان تفصیلات کو یہ مذہب والے نہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال مجھے وضاحت میں کر دیتا ہوں، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آنے والے جو ہیں وہ ان پیغامات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اور جو راز الہی ہے محبت میں، وہ کھلتے کھلتے وہ خود بھی خدا کے ہو جائیں گے۔ تو میں تو ذریعہ ہوں، منزل تھوڑی ہوں میں۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لائے، اور ممبرس نے میرے پاس سوال تو بھیجے ہیں، بٹ کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور مجھے بھی کچھ مصروفیات ہیں انشاءاللہ، اور باقی نیکسٹ ریسٹ ریمیننگ کوشچنس ہم نے خدا نے چاہا تو کل ٹیوزڈے کے سیشن میں لیں گے سر۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب، آپ کا بھی، اور اطہر صاحب، سورج صاحب، اور جو دوسرے جنہوں نے سوال کیے، حکمت کے اور انڈائریکٹ تمنائیں اور یہی ہیں کہ خدا کو جانا جائے۔ تو میں سب کا شکر گزار ہوں، اور
بہت شکریہ اس ٹیم کا بھی, regardless if they like me or they do not like me, but they managing these programs so our voices can go to the fellow men. God bless you. پیور ڈسکشن گروپ کے بنا ایسے تڑپتے ہیں لوگ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا. آنا تو اسی لیول پہ پڑے گا. پیور ڈسکشن گروپ کے تمام ممبر سے معذرت کرنی پڑے گی گالی گلوچ کے لیے, اور یہ بتانا پڑے گا کہ کس کا فالوور تھا. یہ اس آدمی کا جس نے اپنی سگی اولاد کو کتا کہا. معذرت کرنی ہوگی تب پیور ڈسکشن گروپ میں واپسی ہوگی. یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ شرطیں شرائط اس قابل نہیں ہو, اس جوگے آپ ہو ہی نہیں کہ آپ شرطیں رکھ سکو. امیر فیصل کسی سے ڈکٹیشنز نہ کبھی لی ہے نہ کبھی لے گا. معذرت کرنی پڑے گی آپ کو. غالی باز صاحب, کیا نام تھا آپ کا, میں تو بھول بھی گیا ہوں, یاد نہیں رہتا, شاید سفیر صاحب, if I were not wrong. آپ معذرت کریں گے کھلم کھلا. امیر فیصل سے معذرت کریں گے, پیور ڈسکشن گروپ کے سبھی ممبر سے معذرت کریں گے, پھر بھی ہماری ایڈمنس ٹیم سوچے گی اور جواب دے گی. نمسکار, دھنیہ واد.